رب رحيم مشفق متعطف لا ينتهي بالحصر ما أعطى. اب تیسری چیز آ رہی ہے اسی تحریک کے ضمن میں، وہ تحریک، وہ اقامت دین کی جد و جہد، اس کے لیے پیسے کی ضرورت. وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، یہاں سب کچھ اللہ کی راہ میں لگا دینا اصل میں خرچ نہیں ہے، یہ تو اللہ کے ڈیوائن بینک میں ڈپازٹ ہو گیا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں ایک بکری ذبح ہوئی، سارا گوشت اصحاب صفہ دروازے پر ہی بیٹھے ہوئے تھے، سب میں تقسیم کر دیا. اب حضور تشریف لائے، پوچھا ما بقی منہا، اس بکری میں سے کیا بچا؟ حضرت عائشہ نے فرمایا، عرض کیا کچھ نہیں بچا، سب اللہ کی راہ میں ہم نے دے دیا سوائے ایک دستی کے. فرمایا ساری بکری بچ گئی ہے سوائے اس دستی کے، یہ دستی ہم کھا لیں گے، کنزیوم ہو گئی، ختم ہو گئی، اور جو اللہ کی راہ میں دے دیا گیا وہ بچت ہے، وہ بچت ہے، وہ بچت ہے. وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں انویسٹ کرو. وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، نفاق کے مرض کا علاج ہے انفاق، اس لیے کہ نفاق کا اصل سبب کیا ہے؟ دنیا کی محبت، مال کی محبت. لیکن فرمایا یہ جو مال کی محبت ہے اگر اس سے بچ جاؤ گے، بچا لیے جاؤ گے، وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جو بچا لیا گیا اپنے نفس کے لالچ سے، اپنے نفس کے اندر بخل جو ہے اس سے، تو وہی لوگ ہیں کہ جو فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة القيامة: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا اقسم بيوم القيامة ولا اقسم بالنفس اللوامة ايحسب الانسان ان لن نجمع عظامه بلى قادرين على ان نسوي بنانه بل يريد الانسان ليفجر امامه يسأل ايان يوم القيامة فاذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الانسان يومئذ اين المفر رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. مطالعہ قرآن حکیم کے جس منتخب نصاب کا سلسلے وار درس ان مجالس میں ہو رہا ہے، اور اس کا مضمون بنیادی طور پر ہے ایمان. آج ایمان بالآخرہ کے موضوع پر قرآن مجید کی ایک مختصر لیکن نہایت جامع اور نہایت مؤثر صورت ہے جس کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، اور یہ ان چند مثالوں میں سے ہے کہ جس میں قرآن مجید کی صورتوں کے نام ان کے مضمون کی مناسبت سے. اس کا نام سورہ قیامہ ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ اس پورے سورہ مبارکہ میں قیامت ہی کے بارے میں تفصیلاً گفتگو ہو رہی ہے، مختلف اسلوب سے، مختلف پہلوؤں سے. اس مرحلے پر قرآن مجید کے اسلوب کے بارے میں اور اس کی ابتدائی صورتیں اور بعد میں نازل ہونے والی صورتوں کے مابین جو اسلوب کا فرق ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کے ضمن میں بعض بنیادی باتیں سمجھ لیں جو اس سورہ مبارکہ کے حوالے سے بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائیں گی. پہلی بات تو یہ نوٹ کیجئے کہ قرآن مجید کا اسلوب یہ دنیا کی عام کتابوں کی طرح ایک کتاب نہیں ہے. دنیا کی کتابوں میں چیپٹرز ہوتے ہیں، ایک چیپٹر میں، ایک باب میں ایک بحث مکمل ہو جاتی ہے، پھر آگے بڑھتے ہیں. اب جو پہلے چیپٹر میں بحث ہو چکی تھی اگر اس کو دوبارہ آپ دہرائیں گے تو یہ تصنیف کا عیب شمار ہوگا. قرآن مجید اس معنی میں کتاب نہیں ہے. اسی طریقے سے یہ شاعری نہیں ہے، بلکہ اس کے بارے میں تو قرآن مجید نے بہت امفیٹیکلی جو ہے نفی کی ہے، وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، ہم نے اپنے نبی محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم شعر سکھایا ہی نہیں، اور یہ ان کے شایان شان ہی نہیں ہے.
شاعروں کے ایک عمومی کردار کے بارے میں سورہ شعراء میں جو تبصرہ ہوا ہے، اگر اس کو بھی ذہن میں تازہ کر لیں، اس وقت نہیں ہے کہ میں اسے بیان کروں، تو شاعری سے تو برات کی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور قرآن مجید جو ہے یقیناً شاعری نہیں۔ اس اعتبار سے ذرا نوٹ کر لیجئے، سورتوں کے اسالیب کے بارے میں اس سے مناسبت اگر قلبی پیدا ہو جائے، ذہنی مناسبت پیدا ہو جائے، تو پھر یہ کہ آپ کو ایک لطف آتا ہے، قرآن کے پڑھنے میں لطف آتا ہے، اسے کیف حاصل ہوتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر غنا ہے، آپ کو معلوم ہے حضور نے تاکید کی ہے، من لم یتغن بالقرآن فلیس منا، اتنی شدید وعید، جو شخص قرآن مجید کو اچھے سے اچھے غنا کے انداز میں پڑھنے کی کوشش نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ فرمایا زین القرآن باصواتکم، اگر اللہ نے تمہیں اچھی آواز دی ہے تو اچھی آواز سے، حسن صوت سے، حسن قرات کے ساتھ قرآن کو پڑھو، قرآن کو مزین کرو اپنی آوازوں سے۔ اگر اچھی آواز اللہ نے آپ کو دی ہے تو آپ قرآن کو پڑھتے ہوئے اس اچھی آواز کو استعمال کیجئے، قرآن مزین ہو جائے گا، قرآن کے اندر جو ہے وہ ایک اور ہی کیفیت آپ کو محسوس ہوگی۔ اور یہ جو دنیا کے اندر کہا جاتا ہے کہ موسیقی جو ہے روح کی غذا ہے، تو واقعہ یہ ہے کہ عام موسیقی جو دنیا میں ہو رہی ہے، اور بد نصیب جو اس وقت کا دور ہے، یہ پاپ میوزک جو ہے، یہ تو سوائے انسان کے جو سفلی جذبات ہیں ان کو حرکت میں لانے کے اس کا کوئی کام نہیں، یہ انسان کے سفلی اور گھٹیا اور نچلے جذبات کو حرکت میں لانے والی شے ہے۔ لیکن قرآن مجید کی موسیقی زین القرآن باصواتکم من لم یتغن بالقرآن فلیس منا وتغنوہ، اس کو بڑی غنا کے ساتھ پڑھا کرو۔ اور یہاں تک کہ آپ نے ایک صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو اللہ نے بہت عمدہ آواز دی تھی، جیسے بعض صحابہ خوبصورت بہت تھے، حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ بہت حسین انسان تھے، چنانچہ حضرت جبرائیل جب انسانی شکل میں آتے تھے تو حضرت دحیہ کی صورت اختیار کر کے آتے تھے، دحیہ کلبی۔ اسی طرح صوت جو ہے، صوتی آہنگ اور اچھی آواز، یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو عطا فرمائی تھی۔ تو ایک مرتبہ حضور رات کو گشت پر تھے، آپ نے دیکھا حضرت ابو موسیٰ اشعری کے مکان کے قریب سے، مکان کیا ہوتا تھا، حجرے ہوتے تھے چھوٹے چھوٹے سے، وہاں یہ تھوڑا ہی تھا کہ اب یہ اتنا بڑا باہر کا کمپاؤنڈ ہے، پھر اس کے اندر جو ہے وہ کوئی ڈیوڑی آئے گی، پھر چھوٹے چھوٹے حجرے تھے۔ تو حضور حضرت ابو موسیٰ اشعری کے حجرے کے بعد کھڑے ہو کر قرآن سنتے رہے، وہ قرآن پڑھ رہے تھے رات کو تہجد میں، اور جس کیفیت کے ساتھ پڑھ رہے تھے تو حضور کافی دیر تک کھڑے ہو کر سنتے رہے۔ پھر اگلی صبح فجر میں جب ملاقات ہوئی تو حضور نے تحسین فرمائی، یا ابا موسیٰ انک قد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داود، اے ابو موسیٰ اشعری، آپ کو تو اللہ نے آل داود کے سازوں میں سے ایک ساز عطا کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے لحن داؤدی مشہور ہے، بہت اچھی آواز، حسین آواز دی تھی۔ وہ جب تہجد کے اوقات میں جب وہ اللہ تعالیٰ کے حمد کے ترانے جو ہیں الاپتے تھے، تو قرآن مجید کی گواہی یہ ہے کہ پہاڑ بھی ان کے ساتھ وجد میں آ جاتے تھے اور پرندے بھی ان کے ساتھ آواز ملاتے تھے۔ یہ تاثیر تھی لحن داؤدی کی حضرت داؤد علیہ السلام کے پڑھنے میں۔ تو حضور نے فرمایا جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کے گلے میں ایک ساز رکھ دیا تھا، وہ ساز کوئی باہر کا ساز نہیں ہے، بلکہ وہ گلے کے اندر ساز ہے جو اللہ تعالیٰ نے بہترین آواز دی ہے، خوبصورت آواز دی ہے، ایک غنا والی جو ہے غنائی آواز دی ہے۔ تو جیسا اللہ تعالیٰ نے یہ مزمار عطا کیے تھے آل داؤد کو، اے ابو موسیٰ تمہیں بھی اللہ نے انک قد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داود، آل داود کے سازوں میں سے ایک ساز اللہ نے عطا کر دیا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ابتدائی جو صورتیں ہیں ان میں یہ بہت نمایاں ہے، یہ آہنگ اور یہ تیز فلو اس کا اثر ہے، اس کے اندر قرآن مجید کی آواز کے اندر ایک اثر ہے۔ اسی لیے قرآن مجید کو اگر کوئی شخص سمجھتا نہیں ہے، اگر پڑھتا ہے صحیح طور پر، وہ بھی کسی نہ کسی فائدے سے محروم نہیں رہتا۔ ہاں قرآن اس لیے آیا کہ آپ سمجھیں، اسے سمجھ کر پڑھیں، اس لیے آیا کہ آپ اس پر عمل کریں، لیکن یہ کہ محض قرآن کی تلاوت چاہے وہ سمجھ میں نہ آئے، اس کے اندر جو ملکوتی غنا ہے، جو ڈیوائن میوزک ہے، وہ یقیناً انسان پر اثر انداز ہوتی ہے۔ بہرحال یہ چند باتیں میں نے چاہی تھی کہ آج اس سورہ قیامہ کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے رکھوں۔ اب آئیے ہم اس کا لفظ بلفظ مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بیوم القیامہ، یہاں لا کے بعد ایک وقفہ ہے، لا اقسم بیوم القیامہ،
جسے ہم انگریزی میں کوما لگائیں گے، نے آئی سویئر بائی دی ڈے آف ریزریکشن، یہ نے اور نے کے بعد ایک کوما، اس کا مطلب یہ نے علیحدہ ہے۔ کیا مطلب ہے؟ تمہارے ذہنوں میں جو خناس بھرا ہوا ہے وہ غلط ہے، تمہیں جو شکوک و شبہات ہے قیامت کے وقوع میں وہ غلط ہے، تمہاری ساری باتیں پادر ہوا ہیں، میں ان سب کی نفی کرتا ہوں۔ لا اقسم بیوم القیامہ، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی۔ اور ایک تو سمجھیے قیامت کہتے کسے؟ ہمارے ہاں اردو میں غلط العام کے طور پر قیامت کہتے ہیں الساعہ کو۔ قرآن مجید میں دو الفاظ علیحدہ علیحدہ ہے۔ الساعہ، جب یہ قیامت جسے ہم قیامت کہتے ہیں آئے گی اور یہ سارے کرے ٹکرا جائیں گے اور سورج سوا نیزے پر آ جائے گا اور زلزلہ آئے گا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یہ جو قیامت کا ساعت کا زلزلہ ہے وہ بہت بڑی شے ہے، اسے قرآن قیامت نہیں کہتا، وہ الساعہ والساعۃ ادھیٰ وامر، وہ جو ہے ساعہ، جبکہ یہ ہلچل بچ جائے گی پوری کائنات کے اندر، تباہی آئے گی، وہ در حقیقت بہت ہی کڑوی شے ہے اور بہت ہی وہ خوفناک شے ہے۔ قیامہ کا لفظ اصل میں قرآن مجید میں ہے ریزریکشن کے لیے، جب قبروں سے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، قیامہ بعد سے بادل موت کے لیے لفظ قیامہ ہے، نوٹ کر لیجئے، اس لیے کہ قیامت جسے ہم کہتے ہیں وہ در حقیقت اس کے کئی مرحلے ہیں۔ پہلے سور پھونکا جائے گا، ایک زلزلہ آئے گا، بہت پرہیبت معاملہ ہوگا، بہت خوفناک صورت ہوگی۔ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، جو بھی آسمانوں میں ہوں گے زمین میں ہوں گے سب بے ہوش ہو کر گر جائیں گے، سوائے اس کے کہ جن کو اللہ چاہے۔ عام خیال یہ کہ سوائے حملۃ العرش، وہ جو فرشتے ہیں جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے، صرف وہ بچیں گے، ان پر موت طاری نہیں ہوگی، ورنہ ساری آسمانی مخلوق پر، تمام فرشتوں پر، تمام جنات پر، تمام انسانوں پر موت طاری ہو جائے گی۔ یہ ہے الساعہ۔ اب اس کے بعد کتنا عرصہ گزرے گا ہم نہیں جانتے، پھر دوبارہ سور میں پھونکا جائے گا، ثم نفخ فیہ اخری فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، جب دوبارہ سور میں پھونک ماری جائے گی تو وہ سب کے سب کھڑے ہوں گے۔ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَىٰ نُصُبٍ يُوفِضُونَ، وہ اپنی اپنی قبروں سے نکل کر ایسے دوڑیں گے جیسے کہ کوئی ہدف ہے جس تک پہنچنا ہے، انہیں دوڑ لگا رہے ہیں ایک دوسرے کی طرف۔ یہ ہے قیامت۔ اس روز پھر انسان کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونا پڑے گا، جواب دہی کرنی پڑے گی۔ گرانڈ اکاؤنٹیبلٹی آف دی ڈے آف ججمنٹ، ہی ول ہیو ٹو فیس اٹ۔ تم کیا کر کے لائے ہو، میں نے تمہیں کیا 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 دیا اور تم نے کیا کیا، اس کا حساب کتاب ہوگا۔ اس کے لیے ایک حدیث بڑی جامع ہے کہ فرمایا لن تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، ابن آدم، آدم کی نسل کے کسی فرد کے قدم ہل نہیں سکیں گے کٹہرے سے۔ جیسے عدالتوں میں آپ نے دیکھا ہوگا ملزم یا ملزم کہنا چاہیے کھڑا ہوا ہے کٹہرے کے اندر، اس پر جرا ہو رہی ہے، حساب کتاب ہو رہا ہے، وکیل سوال کر رہا ہے، جج سوال کر رہا ہے، تو وہ کٹہرے میں کھڑا ہے۔ اس کٹہرے میں اللہ تعالیٰ کی عدالت اخروی کے کٹہرے سے ہل نہیں سکیں گے قدم جب تک 5 چیزوں کا حساب نہ لے لیا جائے۔ عن عمرہ فیما افنا، ہم نے عمر دی تھی تمہیں 80 برس، کہاں گلائی کہاں گوائی، ذرا بتاؤ تو صحیح کیا کر کے لائے؟ 80 برس میں کیا خیر بنایا، کیا نیکی کمائی، بتاؤ۔ وان شباب ہی فیما ابلا، اور خاص طور پر اس عمر کا ایک حصہ تھا شباب، جوانی، امنگیں تھیں، ولولے تھے، حوصلے تھے، جسم میں طاقت تھی، اس میں کیا کیا تھا؟ جوانی کہاں گنوائی تھی یا کہاں گلائی تھی، جس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے ہمارے یہاں۔ وان عمرہ فیما افنا وان شباب ہی فیما ابلا۔ مشفق متعطف دل ہو زندہ تو ہے منزل کامرانی، ورنہ صبح و شام تو بس ہے آنی جانی۔ دل بیدار ہے مطلوب ربانی، یہی پیغام نبی کا، یہی تعلیم قرآنی۔ دل
کیا ہے، دل کی ضرورت کیا ہے، دل کی زندگی کیا ہے، موت کیا ہے۔ یہ سب جاننے کے لیے دیکھیے میرے ساتھ ایک نیا سلسلہ دل کی دنیا، صرف پیس ٹی وی اردو پر۔ صرف مومنوں کا مقدر ہے ایمان کی لازوال روشنی، جو کرتی ہے آباد دل کی دنیا۔ ہر منگل رات 7:30 بجے اور دوبارہ صبح 10:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ فہم کے ساتھ میں جو لوگ بھی قرآن پڑھتے ہیں وہ اپنی زندگی و آخرت کو سنوارتے ہیں۔ جو شخص بھی قرآن سے جڑ جائے گا وہ عظیم ہو جائے گا اللہ کی نگاہوں۔ تفسیر، معنی، ترجمہ۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن حکیم کا ترجمہ بھی ہماری اپنی زبان میں سمجھنے کی کوشش کی؟ قرآن کا صحیح فہم کہ اللہ رب العالمین ہم سے کیا چاہتا ہے، میرے رب نے مجھے کیا حکم دیا، ضروری ہے قرآنی آیات کی سمجھ، اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور اس کے پیغام کو انسانیت تک پہنچانے کی کوشش کریں تاکہ مستحکم ہو ایمان۔ یہ قرآن ایمان کو بڑھاتا ہے، اور انسان جتنا اللہ کی نعمتوں پر، نشانیوں پر، قدرتوں پر غور کرتا ہے اتنا اس کا ایمان بڑھتا ہے۔ شجاع الدین شیخ کے ساتھ جانتے ہیں فہم قرآن، ہر پیر سے سنیچر دوپہر 3:30 بجے اور دوبارہ صبح 4 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ رب کا عظیم تحفہ انسانوں کے لیے موجود ہے گھروں میں قرآن کھولیے۔ اس کی گہرائی میں اتر کر اس میں سے حکمت کے موتی چن لینا، ڈاکٹر محمد طاہر کھٹوانی، اور قرآن کے فلسفے کو نکھارنا، زندگی کی حقیقت، انسان کی حقیقت، آخرت کی حقیقت۔ وحدانیت کا انعام، انسانیت پر احسان، جو سینوں کے لیے بمنزلہ شفا ہے اور ہدایت ہے اور رحمت ہے اللہ کی طرف۔ خوشیاں مناؤ، یہ بہت بڑی دولت تمہیں اللہ نے دی ہے، اسی کی طرف سے ہیں تمام نعمتیں، جس نے بنایا زمین و آسمان۔ تحفہ رحمان، آج شام 5:30 بجے اور دوبارہ رات 12 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ مشفق متعطف وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، مال کا پیسے کا حساب دو، کہاں سے کمایا تھا، حلال سے کہ حرام سے، اور کہاں خرچ کیا تھا، جائز میں یا ناجائز میں، گلچھروں میں، بدماشیوں میں، عیاشیوں میں، یا نیکیوں میں، خیر میں، بھلائی میں، اللہ کے دین کی خدمت میں، ادائے حقوق میں، لاؤ حساب۔ اور آخری وَعَمَّا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، جو علم تمہیں حاصل ہوا اس میں عمل کتنا کیا۔ یوں سمجھیے کہ اگر علم انسان کو زیادہ حاصل ہو جائے تو اکاؤنٹیبلٹی بھی اسی نسبت سے بڑھ جائے گی۔ جس شخص کے پاس علم کم ہے اس کا حساب کتاب بھی اسی معاملے میں کم ہوگا، جس کے پاس پیسہ کم ہے اسی طرح اس کا حساب کتاب بھی کم ہوگا۔ جس کو اللہ نے دنیا میں پیسہ زیادہ دیا ہے اسے تو حساب چکاتے دیر لگے گی بڑی، بہت مشکل سے چھٹکارا ہوگا۔ تو یہ دن جو ہے لا اقسم بیوم القیامہ، تمہیں اس دن کے بارے میں کوئی شک ہے، شبہ ہے، کوئی مغالطہ ہے، تم اسے مستبعد سمجھتے ہو، تم سمجھتے ہو کہ انہونی بات ہے، میں قسم کھاتا ہوں کہ وہ ہو کر رہے گا۔ یہ بالکل وہی اسلوب ہے جو ہمارے پچھلے درس میں تھا سورہ تغابن میں، زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا۔ یہ کافر جو ہیں اس زوم میں مبتلا ہو گئے، اس خام خیالی میں مبتلا ہو گئے کہ انہیں اٹھایا نہ جائے گا۔ قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، کہہ دیجئے اے نبی کیوں نہیں، اور مجھے اپنے رب کی قسم ہے تم لازماً اٹھائے جاؤ گے اور پھر تمہیں جتلا دیا جائے گا جو کچھ کہ تم کر کے لائے۔ یہ وہی انداز ہے، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی۔ اس پہ سارا استدلال جو اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں قیامت کے بارے میں، استدلال کیا ہے؟ وہ جو کانٹ نے استعمال کیا ہے، کریٹیک آف پریکٹیکل ریزن، انسان میں نیکی اور بدی کا شعور ہے
تبھی تو ہمارا ضمیر ہمیں ملامت کرتا ہے. ہم کوئی غلط کام کر بیٹھتے ہیں تو اندر سے کوئی چیز ہمیں ملامت کرتی ہے, چاہے کسی اور کو بھی پتا نہیں چلا کہ تم نے یہ غلط حرکت کی ہے, لیکن سم تھنگ ود ان یو, تمہاری اپنی شخصیت کے اندر کوئی شے ہے ان بلڈ, وہ کہتی ہے تم نے غلط کام کیا, تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, تم نے زیادتی کی ہے, تم نے جھوٹ بولا ہے, تم نے وعدہ خلافی کی ہے, تم نے فلاں کا حق مارا ہے, تم نے اس پر تہمت لگا دی. یہ جو نفس لوامہ ہے, نفس ملامت گر, یہ جو ہمارا کانشنس ہے, یہ جو ہمارا ضمیر ہے, یہ دلیل ہے کہ قیامت ہو کر رہے گی. کیونکہ اگر نیکی نیکی ہے اور بدی بدی ہے تو دنیا میں تو نیکی کا اچھا بدلہ اور بدی کی سزا نہیں ملتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا, دس ورلڈ, اٹ از انکمپلیٹ ریگارڈنگ مورل لا, ریگارڈنگ دی فزیکل لا اٹ از کمپلیٹ. آپ اگر زبان پر انگارہ رکھیں گے جل جائے گی, آپ اگر سنکھیا کھائیں گے چاہے غلطی سے کھایا, آپ نے کچھ اور سمجھا تھا, اسے ٹافی سمجھ لیا تھا, منہ میں ڈال لیا, کھا گئے, لیکن مر جائیں گے چاہے آپ کی نیت کچھ بھی تھی. اس لیے کہ فزیکل لا جو ہے وہ یہاں افیکٹو ہے, وہ لازماً اپنا نتیجہ نکالتا ہے, مورل لا نتیجہ نہیں نکالتا. آپ نے جھوٹ بولا, زبان پر چھالا تک نہیں پڑا, آپ کسی کا مال ہڑپ کر گئے, پیٹ میں درد بھی نہیں ہوا, آپ نے یتیم کا مال ہڑپ کر لیا, اپنی بہنوں کا حصہ مار لیا وراثت کا, کھا گئے سارا کا سارا, کچھ بھی نہیں ہوا آپ کو. لہذا یہ مورل لا کے اعتبار سے یہ دنیا نامکمل ہے. ایک اور دنیا ہونی چاہیے جس میں کہ وہ مورل لا بھرپور طریقے پر وہ وہاں پر افیکٹو ہو, نتیجہ خیز ہو, وہاں پر اس کے نتائج نکلے, بھلائی کا بھلا بدلہ ملے اور برائی کی بری سزا ملے. یہ دلیل ہے, یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. یہاں اسے صرف ایک قسم کے اسلوب میں بیان کر دیا گیا ہے. ان دونوں قسموں کا مقسم علیہ یہاں نہیں آیا. کس چیز پر قسم کھائی گئی؟ یہاں گویا کہ محذوف ہے, ان الدین لواقع. جیسے سورہ زاریات کی میں مثال دیتا ہوں, والزاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق وان الدین لواقع. جس چیز کا تمہیں جس وعدہ کیا جا رہا ہے یا دھمکی دی جا رہی ہے وہ سچا ہے, ہو کر رہے گا, اور جزا و سزا واقع ہو کر رہے گی. یہ جزا و سزا کا وقوع جو ہے اس کا یقینی ہونا, یہ در حقیقت یہاں مقسم علیہ. لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ. کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع نہ کر سکیں گے؟ یہ وہ عام آدمی جو کہتے تھے جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے, مٹی ہو کر مٹی میں مل جائیں گے, ہماری ہڈیاں بھی جو ہے وہ کھرکھری اور بربری ہو جائیں گی, پھر ہمیں دوبارہ اٹھا لیا جائے گا. ہیہات لما توعدون, انہونی بات ہے, انہونی بات ہے, نہیں ہو سکتا. یہ خامخواہ کی بات کہہ رہے ہیں, یہ ہو ہی نہیں سکتا. اوآباؤنا الاولون, کیا ہمیں بھی اٹھا لیا جائے گا؟ ہمارے آباء و اجداد جنہیں مرے ہوئے سینکڑوں برس ہو گئے, انہیں بھی دوبارہ اٹھا لیا جائے گا؟ نہیں, یہ انہونی بات ہے. اس میں اصل شے کیا ہے؟ اللہ تعالی کی صفت قدرت کی نفی ہے. دیکھیے یہاں جن لوگوں سے گفتگو ہو رہی ہے, یہ معین کر دیجئے پہلے, وہ اللہ کے منکر نہیں ہے, وہ منکر ہے قیامت کے, ریزریکشن کے, باس بعد الموت کے. اللہ کے منکر نہیں ہے. اللہ کے ساتھ فرض کیجئے انہوں نے شریک ٹھہرا لیے, لیکن یہ کہ وہ انکار اللہ کا نہیں ہے. کسی مشرکانہ نظام میں ایک بڑے خدا کا انکار نہیں ہے. اللہ, بڑا اللہ وہ ایک ہی ہے, عربوں کے نزدیک بھی وہ ایک ہی تھا. آلہہ یہ چھوٹے تھے, چھوٹے معبود, لات, عزا, منات, حبل, یہ سب چھوٹے معبود تھے. بڑے جی سے لکھے جانے والا گاڈ, وہ چاہے یونان میں اور چاہے روم میں, وہ ایک ہی رہا ہے ہمیشہ. لیکن چھوٹے جی سے گاڈز اینڈ گاڈیسز وہ بے شمار ہیں. ان کے کنبے ہیں, خاندان ہیں, ان کی بیویاں ہیں, ان کے فلاں ہیں, ان کی ڈائنسٹیز ہیں, ان کی تعداد آپ گن نہیں سکتے. وہ گاڈز اینڈ گاڈیسز ہیں, لیکن انہیں لکھا جائے گا چھوٹے جی سے, بڑے جی سے نہیں. تو اسی طریقے سے ایک ہے مہادیو, بڑا دیو, بڑا دیوتا, اور دیویاں اور دیوتا بے شمار ہیں. مہادیو تو ایک ہی ہے. تو خدا کا انکار نہیں تھا, انکار تھا ریزریکشن کا. اب ظاہر بات ہے کہ یہاں پر جو اعتراض کیسے ہوگا, اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی صفت قدرت کی نفی ہو رہی. اللہ ہر شے پر قادر نہیں تو وہ اللہ نہیں. اگر وہ ہر شے پر قادر نہیں تو وہ خدا نہیں ہے. پھر وہ تو علی کل شیء قدیر ہے, جو چاہے کرے, فعال لما یرید ہے. ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ,
کیا یہ انسان سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع نہ کر سکیں گے؟ بھلا کیوں نہیں. اب یہاں دیکھیے وہ بھی خطابی انداز ہے، دلیل نہیں ہے، بھلا کیوں نہیں. قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم تو اس پر قادر ہیں، اس کی ایک ایک پور درست کر دیں گے. بڑی ہڈیوں کا کیا کہنا، ایک ایک پور جو ہے انگلیوں کی اس کو بھی درست کر دیں گے، جوڑ دیں گے، برابر کر دیں گے. بل یرید الانسان لیفجر امامہ. بڑی گہری بات اب کی ہے. یہ جو انسان انکار کرتا ہے بعث بعد الموت کا اور آخرت کا، یہ کیوں کرتا ہے؟ اس لیے نہیں کہ اس کے پاس کوئی دلیل ہے. اصل وجہ کیا ہے؟ انسان چاہتا ہے کہ فسق و فجور کے اپنے عمل کو جاری رکھے. چھٹتی نہیں ہے منہ سے یہ کافر لگی ہوئی. حرام خوری کر رہا ہے تو چاہتا ہے کہ حرام خوری جاری رکھے. اگر آخرت کو مان لے گا تو گویا کہ سینسر دل کے اندر بیٹھ جائے گا کہ آپ کوئی حرام خوری مت کرو، جواب دہی کرنی ہوگی. کسی پر ظلم نہ کرو، جواب دہی کرنی ہوگی. بدلہ ملے گا، سزا ملے گی. تو قیامت کی وجہ سے انسان کو اپنے طرز عمل پر نظر ثانی کرنی پڑتی ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ محاورتاً ہم کہتے ہیں کہ کبوتر جو ہے اگر دیکھے کہ بلی مجھ پر جھپٹ رہی ہے تو وہ اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے. اب اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ بلی غائب ہو گئی. بلی تو آئے گی، جھپٹے گی، آ جائے گی. آنکھیں بند، وہ دیکھ نہیں سکتا، دیکھنے کی تاب نہیں لاتا، اپنی آنکھیں بند کر لیتا. اسی طریقے سے یہ لوگ آخرت اور قیامت سے اپنی آنکھیں بند کرنا چاہتے ہیں. لے یفجرا، فسق و فجور کی زندگی جو انہوں نے اختیار کی ہوئی ہے، امامہ، اپنے آگے، اپنے مستقبل میں اس کو جاری رکھنا چاہتے ہیں. ایک رائے یہ بھی ہے کہ اپنے ضمیر کے سامنے ڈٹائی کے ساتھ وہ یہ چاہتے ہیں کہ درو گویم بر روئے تو، اپنے ضمیر کو ڈانٹ کر کہہ رہا انسان تو جتنا چاہے مجھے ملامت کر لے، میں نے حرام خوری کرنی ہی کرنی. یہ گویا کہ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، اصل سبب یہ ہے کہ یہ قیامت کا انکار کرتا ہے، آخرت کا انکار کرتا ہے. یسأل ایان یوم القیامہ، پوچھتا ہے کب ہوگا قیامت کا دن. یہ قرآن مجید میں بہت جگہوں پر آیا. جب دلیل سے وہ زچ ہو جاتے تھے، اچھا جی بتاؤ کب ہوگا، یہ بتاؤ. اب ظاہر بات ہے یہ وہ چیز ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص علم رکھا ہوا ہے. نہ کسی فرشتے کو معلوم ہے کہ قیامت کب آئے گی، نہ کسی نبی کو، رسول کو، کسی کو معلوم نہیں، حضور کو بھی معلوم نہیں قیامت کب آئے گی. اس کا علم اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے، لہذا اس کا جواب تو نہیں ملے گا. تو گویا کہ وہ منہ بند کرنے کے لیے کہتے تھے ایان یوم القیامہ، اچھا پر بتاؤ کب ہوگا. اب چونکہ یہ سوال استفہام کا نہیں تھا بلکہ زج کرنے کے لیے تھا، جواب میں بھی سمجھانے کا انداز نہیں ہے بلکہ ڈانٹ ڈپٹ زجر. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، تو جب نگاہیں چدھیا جائیں گی. وَخَسَفَ الْقَمَرُ، چاند بے نور ہو جائے گا، یا یہ کہ سورج کے اندر دھس جائے گا. وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور چاند اور سورج یکجا کر دیے جائیں گے. چاند جو ہے سورج میں دھس جائے گا. یہ کوئی بڑا حادثہ جو میں نے کہا تھا، وہ جو الساعہ ہے، جس میں کہ ہمارا یہ سارا نظام جو ہے نظام شمسی، اس میں بہت بڑا خلل اور بہت بڑا اختلال رونما ہوگا. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ، یہی انسان اس وقت کہے گا ہے کوئی بھاگ جانے کی جگہ، کہیں مجھے پناہ مل جائے گی کہ نہیں. کَلَّا لَا وَزَرَ، نہیں، کوئی ٹھکانہ نہیں، کوئی پناہ گاہ نہیں، کوئی محفوظ جگہ نہیں. إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ، اس دن تو تمہیں لازماً کشاں کشاں اپنے رب کے حضور ہی میں جا کر کھڑے ہونا ہے. يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، اور اس دن انسان کو بتا دیا جائے گا جو کچھ کے اس نے پیچھے چھوڑا اور جو کچھ کے آگے بھیجا، یا جسے اس نے مقدم کیا یا جسے مؤخر کیا. مشفق متعطف ألف لام ميم ذلك